أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا فتحا مباركا من كتاب المبارك وفتح الوليد. آمین یا رب العالمین. جی، آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے جی وہ ہے سورہ العصر. اور آج کے پروگرام میں ہم سورہ العصر کے معنی اور مقاصد جو ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جتنی بھی ہماری تربیتی اور علمی گفتگو ہو چکی ہے اس میں ایک خوبصورت اضافہ ہو جائے، تاکہ ہم تربیتی عوامل سے گزرتے ہوئے فی زمانہ اپنا احتساب بھی کر سکیں اور اپنا اندازہ بھی لگا سکیں کہ ہم کس زمانے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. آج کی صورت ہے جی سورہ العصر. سورہ العصر کی طرف بڑھنے سے پہلے میری یہ درخواست ہے کہ اگر ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں وقت کے لیے، وقت ٹائم کے لیے قرآن کریم میں ٹائم کی 5 کیٹیگریز جو ہیں، بڑی کیٹیگری، وہ ان کا ذکر آیا ہے، اور ان کے لیے قرآن کریم نے مختلف الفاظ استعمال، ٹائم کیٹیگریز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے. ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے احباب جو ہیں اگر وہ ان تمام تر چیزوں کو لکھ لیں تو وہ ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ ہم سورہ العصر کی طرف بڑھیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں 5 بڑے الفاظ آئے ہیں جس میں قرآن کریم نے ٹائم کیٹیگری کو پیش کیا ہے. اس میں جو سب سے پہلا لفظ آیا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ ہے وقت. وقت، یہ لکھ لیجئے، وقت. اور دوسرا جو ٹائم کیٹیگری ہے وہ ایام ہے، یہ بھی ایک ٹائم کیٹیگری ہے. اسی طریقے سے تیسرا جو لفظ ہے وہ دہر ہے، یہ بھی ایک ٹائم کیٹیگری. اس کے بعد ایک کیٹیگری ہے جسے ساعت کہا جاتا ہے، ساعہ، سین الف عین تا، تے جو ہے جسے ساعت، چوتھی کیٹیگری ہے. اور پانچویں کیٹیگری جو ہے ٹائم کی وہ ہے عصر. عصر. تو آج ہم جو قرآن کریم کے قرآن کریم سے محبت رکھنے والے ہیں ان کے سامنے ہم یہ ٹائم کیٹیگریز رکھیں گے، تاکہ ان کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو سورہ العصر کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بہترین بنیاد ہمارے پاس آ جائے گی کہ ہم کہاں پر اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ٹائم کیٹیگری میں وقت، وقت کسے کہا جاتا ہے؟ وقت کہتے ہیں کہ یہ ٹائم کی وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں کوئی لمحہ، عمل یا لمحات جو ہیں وہ کسی شے کے ساتھ مقرر ہو جائیں، کوئی عمل کسی شے کے ساتھ مقرر ہو جائے، کوئی لمحہ کسی شے یا عمل کے ساتھ مقرر ہو جائے، تو اس ٹائم کیٹیگری کو عربی زبان میں اور قرآن کریم کے اندر وقت کہا جاتا ہے. یہ ٹائم کیٹیگری ہے جی پہلی، جس میں ہم نے بتایا کہ ٹائم کی وہ کیٹیگری کہ جس میں کوئی لمحہ یا لمحات یا عمل جو ہے وہ مقرر ہو جائے، وہ جو ٹائم کیٹیگری ہوگی اسے قرآن کریم وقت کہتا ہے. اچھا جی. اسی طریقے سے دوسری ٹائم کیٹیگری جو ہے اسے ایام کہا جاتا ہے. ایام. ایام کہتے ہیں ٹائم کی وہ کیٹیگری جو تاریخی ادوار سے منسلک ہو. تاریخی ادوار سے جو چیز منسلک ہوگی، کسی دائرے سے منسلک ہوگی کہ ایک جمعہ گزرا ہے اور اگلا جمعہ آ گیا ہے، ایک عید گزری ہے اور اگلی عید آ گئی ہے، ایک حج گزرا ہے اور اگلا حج آ گیا ہے. تو یہ جو ٹائم کیٹیگری ہے کہ جو تاریخی ادوار سے منسلک ہوتی ہے اسے ایام کہا جاتا ہے.
इसे अय्याम कहा जाता है। तीसरा जो टाइम कैटेगरी के अंदर लफ्ज है वो है दहर। दहर, सूरह दहर जिसे सूरह इंसान भी कहा जाता है। दहर किसे कहते हैं? दहर कहते हैं वो टाइम टाइम की वो कैटेगरी जो वो तारीखी अदवार वो तारीखी अदवार जो तवील तसलसल रखते हों, वो तारीखी अदवार जो तवील तसलसल रखते हों और जिनमें बड़ी तब्दीलियां सामने आ जाएं, इस टाइम कैटेगरी को कुरान करीम दहर कहता है। वो तारीखी अदवार जो तवील तसलसल रखते हों, जिनमें बड़ी तब्दीलियां सामने आ जाएं या आ गई हों जिनमें, उस टाइम कैटेगरी को कुरान करीम दहर कहता है। चौथी जो टाइम कैटेगरी है जी वो है साआ, जिसे हम सात कहते हैं, सीन अलिफ ऐन ते। अच्छा, ये वो टाइम की कैटेगरी है जिसमें तारीखी अदवार जो हैं वो अचानक किसी हतमी अंजाम को जा पहुंचे। ये टाइम की वो कैटेगरी है कि जिसमें तारीखी अदवार जो हैं वो अचानक हतमी अंजाम को जा पहुंचे। उस टाइम कैटेगरी को सा कहा जाता है, साद कहा जाता है। और आखिरी लफ्ज जो हमारे पास आया है जी टाइम कैटेगरी के लिए वो है असर। असर कहते हैं टाइम की वो कैटेगरी कि जिसमें जमाने, हालात, वाकयात और अवामिल अपना निचोड़ और नतीजा पेश कर दें। इस टाइम कैटेगरी को असर कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जी कि असर कहते हैं टाइम की वो कैटेगरी कि जिसमें जमाने, हालात, वाकयात और अवामिल अपना निचोड़ और नतीजा पेश कर दें। इस टाइम कैटेगरी को असर कहा जाता है। तो वक्त की टाइम कैटेगरी जो है, जो हमने टाइम की 5 कैटेगरीज हैं वो आपके सामने रखी हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कुरान करीम में टाइम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें कुरान करीम क्या जौहरी और बुनियादी फ़र्क करता है। कि अगर दहर का लफ्ज़ आया है तो वो क्यों आया है, अय्याम आए हैं तो क्यों आए हैं, वक्त का लफ्ज़ आया है तो क्यों आया है, इसी तरीके से सात का लफ्ज़ है तो क्यों है, और इसी तरीके से अल असर का लफ्ज़ आया है तो क्यों आया है। तो यहाँ पर जो हमने बताया कि अल असर कहते हैं कि वो टाइम की वो कैटेगरी कि जिसमें अर्क बाहर निकल आए, निचोड़ सामने आ जाए, जिसमें नताइज भरपूर अंदाज में सामने आना शुरू हो जाएं, जिनमें मकासद और नताइज का जायज़ा लेना इंसान के लिए कदरे आसान हो जाए। ये वक्त जो है असर का वक्त। जब ये कहा गया है कि वल असर, तो आप ये देखिए कि वो सूरह यूसुफ के अंदर जब वो एक ने दो ख्वाब देखने वालों ने जब ख्वाब की बात की तो एक ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मैं जो है वो फल निचोड़ कर दे रहा हूं, शराब निचोड़ कर दे रहा हूं। तो वहां पर भी ये असर का लफ्ज आया है। तो असर कहते हैं किसी चीज का निचोड़, अर्क। तो यूं इस सूरत को हम कुरान करीम का अर्क और निचोड़ ही समझेंगे, क्योंकि खूबसूरत अहादीस में इसकी बड़ी अहमियत बताई गई है कि यहाँ तक बताया गया है कि सहाबा जो हैं वो एक उस वक्त तक एक दूसरे से दूर नहीं होते थे। चंद सहाबा की बात हुई कि जिस जब तक वो सूरह असर एक दूसरे को ना सुना दे। दूसरे मकामात पर आता है कि सूरह असर जो है वो काफ़ी है, काफ़ी हो जाती है एक मोमिन के लिए। उसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है इस बात से लगाइए कि सूरह असर जो है वो किसी भी मोमिन के लिए काफ़ी हो जाती है। तो ये मैं मफहूम बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड आपके सामने वो हदीस पेश नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि हम सूरत की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसकी अहमियत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हम पहुंचे हैं इस मकाम पर तो बात शुरू करता है कुरान के वल असर।
تو आपने देखा है कि कुरान करीम में कसम का लफ्ज़ भी अलग से आया है, और जब वाव के साथ किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है तो अरब जो हैं वो इसका मकसद कसम ही लेते हैं। लेकिन इसमें जो नहीफ़ और ख़ूबसूरत फ़र्क है वो ये है कि जहाँ पर वाव के साथ, जैसे हम उर्दू ज़ुबान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वल्लाह मैं ये बात जो कह रहा हूँ ये सच है, वल्लाह ये जो मामला हुआ है ये इस तरह हुआ है, तो उसमें हम दलील के तौर पर उस चीज़ को पेश करते हैं। तो जब कोई चीज़ दलाइल की बुनियाद पर, बुरहान की बुनियाद पर पेश की जाती है, वहाँ पर वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिस तरह वल्लाह कहा गया है, इसी तरीके से वद्दुहा, वल अस्र, तो ये आप देखेंगे अंदाज़ जो कुरान करीम का है। बाकी जो कसम का लफ्ज़ है वो अलग से भी कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर दलाइल और बराहीन की बुनियाद पर कुरान करीम ने जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वल अस्र, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये उस ज़माने की बात हो रही है कि जिसमें हालात, वाक़यात और अवामिल जो हैं वो अपना निचोड़ और नताइज जो हैं वो पेश कर दें। तो आप ये देख लीजिए कि तरतीब के हवाले से भी, और इसकी जो प्लेसमेंट है कुरान करीम के अंदर वल अस्र की, ये इख्तिताम से थोड़ा सा पहले की सूरतों में ये सूरत आपको दिखाई देती है। तो यूं मालूम होता है कि कुरान करीम के अंदर भी वक्त असर हुआ चाहता है। कुरान भी अब उन लम्हात की तरफ बढ़ रहा है। कुरान करीम एक मोमिन को कुरान करीम उन नताइज और मकासद से रोशनास कराना चाहता है कि जिसकी बुनियाद उसने साबका आयात के अंदर रखी है, और यहाँ पर वो हतमी अंदाज में उसको पेश करता है। तो यहाँ पर असर, तो असर की तारीफ आपके सामने आ गई है कि हालात, वाक़यात और ज़मानों का निचोड़ और नताइज जब सामने आएंगे, उसके साथ फरमाया है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि ज़मानों की गर्दिशें, ज़मानों का निचोड़, वक्त का निचोड़, कलाम का निचोड़, अवामिल का निचोड़ ये है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान जो है वो खसारे में है। इससे पहले हम बड़ी तवील हमारी एक नशिस्त रही कि जिसमें हमने बशर और ज़कर और इंसान और आदम और रजाल रजाल और मोमिन और इन तमाम कैटेगरीज के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देख लीजिए कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यहाँ पर भी इंसान का लफ्ज़ आया है, और इंसान के लफ्ज़ के साथ जो लॉस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो खसारा आया है। मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि पहले भी हम बता चुके हैं कि लॉस के लिए, घाटे के लिए कुरान करीम में दो लफ्ज़ आए, बड़े लफ्ज़ जो हैं। एक लफ्ज़ है नुकसान, एक लफ्ज़ है खसारा। तो आप देखेंगे कि जब नुकसान का लफ्ज़ आता है तो ये मादी अशिया के लिए आता है, माल व मता के लिए आता है। जब मादी और माल व मता की बात आएगी तो वहां पर नुकसान का लफ्ज़ आएगा, नक्सन मिनल अमवाल कुरान करीम लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। तो अमवाल के अंदर तो नक्स होता है। तो जब ज़ात के अंदर कोई तोड़ फोड़ होती है, जब इंसान की ज़ात के अंदर इंसान को लॉस होता है, कोई घाटा होता है, तो वहाँ पर जब उसकी शख्सियत पर ज़रब पड़ती है तो वहाँ पर कुरान करीम लफ्ज़ इस्तेमाल करता है खसारा। अब ये आप जहन में रखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो फर्स्ट डायलॉग बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, वो जो फर्स्ट डायलॉग था कि जिसमें जब उन्होंने ये एतराफ़ किया, तो आप ये देखिए कि यहाँ से उस खसारे को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यकीनन आदम अलैहिस्सलाम को भी जिन चीज़ों से रोशनास करवाया गया और जिन चीज़ों से उनकी बचत हुई, वो चारों चीज़ें आगे बयान हो गई हैं इस सूरत के अंदर। तो पता चला कि आदम भी अगर इस खसारे से बचे हैं तो उनके पास भी बचने के ये बड़े टूल्स थे जिनको कुरान करीम ने सूरह असर के अंदर पेश किया है। और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि वो खसारा कि जिसका अंदेशा जो था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिस हमारे वालिद अब हैं, जिनको हम अपना अब कहते हैं,
تو ان کو انسانیت کا باپ کہا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان کو اندیشہ تھا ہمارے خسارے کا، اس خسارے کو یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر انسان اور خسارے کے لفظ جو ہیں وہ میں اس لیے پہلے بھی پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ بشر میں، بشریت کے اندر جب ہم جائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، لیکن جب ہم ایز اے انسان سوچیں گے تو وہ ہماری ذات خسارے میں چلی جائے گی، ہماری پرسنالٹی ڈیمالش ہو جائے گی، ہماری اپنی ذات، اپنا کردار، ہر چیز جو ہے جہاں پر اس طرح کا جب کوئی مقام آئے گا یا اس طرح کی کوئی کیفیت آئے گی، تو قرآن کریم وہاں پر انسان اور خسارے کے لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ اب جس طرف قرآن کریم لے کر جا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں غیر مادی ہیں، اور یہ وہ سارے ٹولز ہیں کہ جن کے ذریعے ایک انسان کا کردار اور وقار تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر یہ، چاہے یہ بات انفرادی طور پر دکھائی دے رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، اور پھر اقوام جو ہیں وہ بھی خساروں سے باہر نکل آتی ہیں، وہ بھی ان تمام تر نقصانات سے باہر آ جاتی ہیں۔ تو انسان کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ انسان وہ ہوتا ہے، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، جو کنفرمیشن اور ری کنفرمیشن کی صلاحیت جس کی، جہاں پر معنویت کی بات آئے گی، شعور کی بات آئے گی، تخلیق کی بات آئے گی، چاہے وہ کنورسیشن ہو یا ریلیشن ہو، وہاں پر قرآن کریم انسان کا لفظ لے کر آتا ہے۔ جہاں پر وہ آئیڈیولوجیکل گفتگو لے کر آتا ہے، وہاں پر وہ انسان کا لفظ لے کر آتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انسانی ذات کی تعمیر کرنے کے لیے قرآن کریم وعدے کرتا ہے، وہ کرتا ہے الا الذین، ما سوائے الا الذین، الا الذین آمنوا، وہ ما سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، ایمان لائے، آمنو، ایمان لائے۔ تو پتہ چلا کہ دو چیزیں میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو لفظ ہے روح، اور ایک لفظ ہے ایمان۔ ایک لفظ ہے روح، ایک لفظ ہے روح، اور ایک لفظ ہے ایمان۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں فطرت کی بنائی ہوئی نہیں، یہ نیچر کی میڈ نہیں۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نیچر کے ساتھ نہیں، یہ بالکل دونوں چیزیں آپ کو نیچر کے اگینسٹ دکھائی دیں گی بعض وقت۔ کہ نیچر جو ہے وہ کسی بھی چیز کے تواتر کو، جیسے کہ اس پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں، اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے، اس پر بھی ہم بہت ساری لمبی گفتگو کر چکے ہیں، اس طرف ہم نہیں جائیں گے تاکہ وہ ڈائیورٹ نہ ہو جائے بات۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ روح اور ایمان کا لفظ جب آئے گا تو آپ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نیچر، یہ فطرت کی کاریگری نہیں ہے، بلکہ یہ خالص رب کریم اور عظیم کی کاریگری ہے، کہ جس میں انسان کو یہ دو تحفے جو ملے ہیں، یہ تحفے بارگاہ الہی سے خاص طور پر اس کی ذات کی، اس کے کردار کی، اس کے وقار کی تعمیر کے لیے آئے۔ روح کی بات آئے گی تو اس کے اندر معنویت ہے، ادراک ہے، شعور ہے۔ ایمان آئے گا تو اس کے اندر تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی۔ جہاں پر آمنو کا لفظ آئے گا قرآن کریم میں، آپ دیکھیے کہ مومن آپ کو کبھی ساری زندگی کمفرٹ زون میں آئی، ایک مومن کی ساری زندگی جو ہے وہ محنت کے اندر گزرتی، وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا و آخرت کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو لوگ یہاں کمفرٹ زون میں رہتے ہیں وہ آگے جا کر مشقت میں پڑ جائیں گے، اور جو لوگ یہاں پر مشقت میں پڑ جاتے ہیں وہ اپنے لیے ایک بہترین کمفرٹ زون بناتے ہیں، جسے قرآن جنہ کہہ کر پکارتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب وہ آخرت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ آخرت کو ان فیوچر لیتا ہے، وہ آخرہ کا لفظ استعمال کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ فیصلے آپ بڑی تنگ نظری کے ساتھ کریں گے، بڑے محدود انداز میں کریں گے، لیکن جب وہ
لانگ ٹرم فیصلوں کی بات کرتا ہے، ڈیسیجنس کی بات کرتا ہے، تو پھر وہاں پر وہ آخرہ کا لفظ ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ آپ وقتی مفاد کے اوپر اگر کوئی فیصلے کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. ایک ایسا خوبصورت مفاد ہے کہ جس میں بظاہر تو آپ خسارے میں دکھائی دے رہے ہیں، نقصان میں، لیکن آنے والے وقت میں وہ آپ کے لیے بہت برائٹ ہے. تو اس کے لیے قرآن کریم نے آخرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو وہ ان فیوچر کے معنی میں ہوتا ہے. تو اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ آمنو، ایمان کا لفظ اور روح کا لفظ جو ہے، یہ فطرت کی میڈ نہیں ہے، نیچر یہ نہیں بنا سکتی. نیچر مادیت کے اندر اپنی کاریگری کر سکتی ہے، خیالات کے اندر یہ کاریگری کر سکتی ہے، داخلت کر سکتی ہے، اور ساری چیزوں کے اندر لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ کرنی پڑتی ہیں. روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ ہمارے اندر وہ پھونک ہے، وہ قوت ہے، وہ انرجی ہے کہ جو ہمیں شعور دیتی ہے، معنویت دیتی ہے، ادراک دیتی ہے. اور ایمان جو ہے وہ ہمیں مشقت اور محنت پر آمادہ کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ پہلا ٹول جو دیا گیا ہے کہ اگر جس طرح آدم علیہ السلام اس خسارے سے باہر آئے ہیں، آپ بھی آ سکتے ہیں اس خسارے سے باہر. اور وہ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایمان کی اس کیٹیگری میں آنا پڑے گا کہ ایمان لائیں. الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے. تو پتہ چلا کہ ایمان لانا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے. جن لوگوں کو یہ تصور گھٹی میں مل جائے کہ جناب آپ تو ایمان لا چکے، آپ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، آپ کے آباء و اجداد ایمان لا چکے، اور اس نے کبھی زندگی میں یہ اعتراف نہ کیا ہو کہ میں ایمان لایا ہوں، کبھی اس نے یہ نہ کہا ہو کہ جناب یہ ایک تحقیق ہے، یہ ایک بات ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک اوامر ہیں جن پر چلنے کے بعد میں اس بات پر ایمان لایا ہوں. قرآن کی اس آیت پر میں نے بعد از تحقیق، بعد از عمل، اس بات پر میرا یہ ایمان ہے. اس درجے پر آنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یا جو بھی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فخر بھی ہے اس بات پر. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہمارے خاندانوں میں یا پیچھے ایمان لایا ہوگا. تو وہ جو ایمان لایا ہے، ذرا اس کی کیفیت میں چلے جائیں اور دیکھیے کہ ایمان لانے سے پہلے وہ کیسا تھا اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ کیسا ہو. ہم نے کبھی اس کیفیت کو محسوس نہیں کیا، ہم نے اس لذت کو کبھی محسوس نہیں. تو ایمان لانے کی کیفیت کے اندر آپ آئیں، آپ دیکھیے، پھر قرآن کریم آپ کے ساتھ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو اپنے سفر پر لے چلے. وہ بتائے گا کہ یہ ایک آیت ہے، دیکھو اس پر عمل کرو، اس کے بعد تم ایمان لے آؤ گے اپنے رب پر. یہ دیکھو اس کائنات پر غور و فکر کرو، ان تمام تر چیزوں پر، علوم پر، عوامل پر غور و فکر کرو، یہ تمہارے ایمان کو بڑھا دیں. تو ایمان لانا پڑتا ہے. ٹولز میں یہ کیفیت غیر مادی کیفیت، ایمان غیر مادی کیفیت. میں نے عرض کیا نا کہ خسارے کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ ذات کی بات ہو رہی ہے. اور یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں گے، یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ کسی پھول کی شکل میں پیش کر دیا جائے یا قلم کی مادی حیثیت. ایسا نہیں. یہ چاروں چیزیں ہمیں اپنے کردار کے ساتھ پیش کرنا ہوں گی تو دوسرے کو سمجھیں. سب سے پہلی کیٹیگری قرآن کریم بتا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات. اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بس اعتراف کر لیجئے کہ آپ ایمان لے آئے ہیں. اگر آپ کا ایمان نتائج پیدا نہیں کر رہا، آپ عمل کی طرف نہیں بڑھ رہے، اور وہ عمل اب عمل جو ہے وہ شر پر بھی مبنی ہو سکتا ہے اور خیر پر بھی مبنی. تو یہاں پر اس خیر العمل کو صالحات کے ساتھ قرآن کریم جو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عمل وہ عمل ہوگا کہ جو باصلاحیت عمل ہوگا، جس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، انسانیت کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. پہلے وہ ایمان کے اندر داخل ہوا ہے، اپنے آپ کو ایک خود مختار ہو کر اپنے ارادے، اپنی قوت کے ساتھ، خود اپنے فیصلے کے ساتھ وہ اس مشقت کے لیے تیار ہوا ہے، اس محنت کے لیے تیار ہوا ہے. وہ ایمان لے آیا ہے، اسے حتمی یقین ہو چکا ہے کہ یہ معاملہ اب ایسے ہی ہے.
یہ آیات ویسا ہی ثمر لے کر آئیں گی جیسا قرآن نے آیا ہے، اور اس نے ایک دو آیات پر عمل کر کے یہ دیکھ لیا ہے، وہ اس لذت اور اس ذائقے سے بھی واقف ہے، تو اب ایمان کے بعد وہ عمل صالح کی طرف پڑے گا، وہ عمل الصالح، تو اب وہ عمل کرے گا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر یہ جو علم و عمل کی جب بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی، ہمارے ہاں علم تو بہت ہے، ہم عمل سے مفقود ہو گئے، عمل سے مفقود ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے معنوں میں ایک معنی علم کا یہ ہے کہ انسان کو انسان سے بات کرنے کی تمیز آ جائے، پہلی بات۔ اگر انسان کو انسان سے بات کرنے کی تمیز آ جائے تو پھر وہ رحمان سے بات کرنے کا اہل ہو جائے۔ جس انسان کو انسان سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، اسے اپنی خدا سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ علم کی بہت ساری ڈیفینیشنز میں ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ علم جو ہے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کسی زمانے کے اندر کہ علم جو ہے وہ محض لفاظی تک محدود ہوا۔ وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کسی بھی معاشرے کے اندر آپ چلے جائیے، وہاں پر علم جو ہے وہ عمل سے منسوب ہوتا ہے جی، عمل سے منسلک ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں یہ جملہ دہرا دہرا کر دہرا دہرا کر دہرا دہرا کر کہ جناب علم تو بہت ہے جی ہمارے ہاں، آپ اطمینان رکھیے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزوں میں علم بھی نہیں ہے۔ وہ جن لوگوں کے پاس خالص علم آ جاتا ہے نا جی، عمل ان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں نا جی کہ بھی ہمارے پاس علم تو بہت ہے جی، ہم عمل سے جو ہے نا وہ آری ہیں۔ ارے جناب، آپ کس خوش فہمی میں ہیں؟ وہ جن قوموں نے علم حاصل کیا ہے ان کا علم انہیں بیٹھنے نہیں دیتا، ان کا علم انہیں کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں لے کر جاتا۔ وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، آپ ذرا ان با علم لوگوں کے ساتھ بیٹھیے تو صحیح، ذرا ان لوگوں کی زندگیاں تو دیکھیے۔ یہ کون سا علم ہے جو انہوں نے سیکھ لیا ہے اور پھر وہ اب چاند کی سیر کر رہے ہیں، وہ مختلف سیاروں کی سیر کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات کریں گے، علم ہی تو ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس علم بہت ہے، اور وہ علم کہاں ہے، کس حالت میں ہے، بغیر اس بات کا جائزہ لیے یہ ایک ہم میزائل چلا دیتے ہیں کہ جس میں جی وہ جناب ہمارے پاس علم تو بہت ہے، بس عمل کی بڑی کمی۔ ہمارے پاس جناب علم بھی بہت ہے، اطمینان رکھیے اس کا۔ جس دن ہمیں خالص علم حاصل ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان با علم ہو، علم والا ہو، اور اسے وہ خالص انداز میں وہ علم حاصل ہو چکا ہو، اور اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں جی اب میں بیٹھ گیا ہوں، مجھ سے یہ عمل نہیں ہوتا۔ وہ عمل کرے گا جناب، وہ اسے وہ عمل کرنا ہوگا، وہ علم وہ اس سے عمل کروائے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم بتا سکتے ہیں۔ تو جناب الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وص کرتے ہیں۔ عربی زبان میں واو اور صاد کو جب آپ دیکھیں گے تو عرب جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے جس چیز کا پتہ نہ ہو تو کہتے ہیں وصلی، وصف لی، کہ مجھے ذرا یہ اس طرف میں نے جانا ہے، اس طرف بڑھنا ہے، ذرا اس کی نشاندہی کر دیں، مجھے بتا دیجئے کہ میں نے اگر اس طرف جانا ہے۔ تو اطراف کا تعین کرنے کے لیے، سفر کا تعین کرنے کے لیے، منزل کا تعین، راستوں کا تعین کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے وصف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی قرآن کریم نے کہا کہ وتواصوا، تو وہ ایک دوسرے کو عام ترجمہ بھی یہی ہے کہ وہ وصیت کرتے ہیں، وہ وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کس چیز کی؟ بالحق۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ حق کی تعریف یہ ہے وتواصوا بالحق، تعریف یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، اللہ حق ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ جو دوسروں کے حق کو تسلیم کرے اور پھر حق کے ساتھ وہ حق ادا کرے، وہ حق پر ہے۔ وہ جو اپنی طرف سے مکمل خدمت کرے، اپنا پورا عمل دے، اپنی پوری قوت کے ساتھ،
وہ اپنے عمل کا حق ادا کرے، وہ جو دوسروں کا حق ادا کرے وہ حق پر ہے۔ تو اللہ نے اگر خود کو حق کہا ہے تو پھر اس نے خالق و مالک ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ اس نے اپنی، میں نے عرض کیا کہ اسماء الحسنہ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تمام تر جتنے بھی نام ہیں، وہ جتنا بھی ورڈز ہیں جو وہاں یوز ہوئے ہیں، ورڈز آف گاڈ از ورک آف گاڈ، وہاں پر اس نے حق ادا کیا۔ تو ہمیں بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تاکید کریں حق کی، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے دوسرے انسانوں کا حق ادا نہ کیا، اپنے رشتوں کا حق ادا نہ، اپنی محنت، خود پر ہوئی محنت کا حق ادا نہ، تو آپ حق والے، تو حق پر یہ ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ اس کے بعد جی وتواصوا بالصبر، اور تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر، صبر کے لیے میں یہ آخری بات جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی اہم ہے اپنی نوعیت کے اندر، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پوری سورہ کہف، میں پوری سورہ کہف کی بات کر رہا ہوں، اب اس میں اصحاب کہف کی بات ہو، اس میں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو، اس میں دو جنتوں والوں کی بات ہو، دو باغوں والوں کی، یا اس میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، پوری کی پوری سورہ الکہف کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ ہم ون لائن آنسر میں اس کی بات پیش کریں گے کہ یہ پوری سورہ کہف جو ہے، یہ انسان کو وہ تربیت، وہ قوت، وہ انرجی عطا کرتی ہے کہ جس میں انسان عمل اور نتیجے کے درمیان صبر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جس پوری سورہ کہف آپ پڑھ لیں، سارے واقعات کا جائزہ لے لیں، ایک نتیجہ آپ کو ہر طرف سے باہر آتا ہوا دکھائی دے گا، چاہے وہ حضرت اصحاب کہف کا واقعہ ہو، چاہے حضرت خضر موسیٰ کا واقعہ ہو، چاہے وہ دو باغوں والوں کا ہو، چاہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہو، عمل اور نتیجے کے درمیان صبر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، انتہائی کٹھن ہوتا ہے، اور یہ کوئی بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی انسان وہ اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے آپ یہ دیکھیے کہ سورہ العصر کے اندر صبر کو آخری مقام پر رکھا ہے کہ آپ ایمان میں ہیں، آپ مشقت میں ہیں، یہ آسان نہیں ہے، آپ عمل صالح کر رہے ہیں، یہ آسان نہیں ہے، آپ حق کی بات کر رہے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ان تمام تر چیزوں پر چلنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں عمل کو بھی دیکھ لیں اور نتیجے کو بھی پا لیں، یہ ضروری تو نہیں۔ تو آپ نے صابر بن کر اپنی طرف سے اپنا 1000% دے کر وہ یقین اپنے اندر پیدا کر لیں جو ایک بدو پیدا کرتا تھا کہ جب وہ کھجور کے تنے جو 100 سال بعد، 40 سال، 50 سال، 80 سال بعد پھل دیتے ہیں، تو وہ بدو وہ درخت لگاتا ہی اس لیے ہے کہ اگر میں یہ پھل نہ کھا سکا تو میرے پوتے یہ پھل کھائیں گے، ان کی اولادیں یہ پھل کھائیں گی، آنے والا انسان یہ پھل کھائے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہم نے اس صبر کو ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی کام ہم نے کرنا ہے صبر کی اس نوعیت کو، اس کیفیت کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہم نے 1000% اپنا دینا ہے، اپنا 1000% دینا ہے جی، اور اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا اگر وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں میسر آ جائے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اگر وہ نہیں آتا تو آپ اس بدو کی طرح یقین رکھیے کہ یہ درخت ضرور پھل دے گا، اور انشاءاللہ یہ پھل جو ہیں وہ اپنے حقدار تک پہنچے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ سورہ کہف کے اندر جب وہ یتیم کی دیوار کی بات کرتا ہے قرآن کریم، تو آپ یہ دیکھیے کہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ کانا ابوہما صالح، کہ ان کا جو باپ تھا یتیموں کا وہ صالح تھا، تو پتہ چلا کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ وعمل الصالحات، تو جو صالح ہوتے ہیں ان کی ذریت کی ذمہ داری قرآن اور خدا خود اٹھا لیتا ہے۔ کمال دیکھیے یہ ہے اس کی کہ ویڈیو، وہاں پر یہ جو ہے فرمایا گیا ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ صالح تھا، کان ابوہما صالح،
ایسے ہی الفاظ ہیں، اگر مجھ سے غلطی نہ ہو رہی. ان کا باپ جو تھا وہ صالح تھا، تو پتہ چلا کہ جو صلاحیتوں والے ہوتے ہیں پھر ان کی ذریت کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات لے لیتی ہے. اور جن کو ذریت نہیں ملتی ان کے عمل کی ذمہ داری، ان کے عمل سے آنے والے نتائج کی ذمہ داری خود خدا لے لیتی. تو جناب، ہمیں اللہ کریم قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آ، آج سورہ العصر کو مختصر کوشش کی ہے کہ ہم سورہ العصر کے اوپر تفصیلی گفتگو کر سکیں، تاکہ ان چیزوں کو ہم تمام احباب کے سامنے پیش کر سکیں کہ نچوڑ یہ ہے، زمانوں کا نچوڑ یہ ہے، ٹائم کیٹیگری کے اندر یہ وہ نچوڑ ہے کہ جس میں حالات اور واقعات اپنے نتائج لے کر آ رہے ہیں، عرق ریزی ہو رہی ہے. اور آج ہم اس زمانے کے اندر ہیں، وقت کی اس کیٹیگری کے اندر آ چکے ہیں جہاں پر نتائج آ رہے ہیں، معاملات آ رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں. اور ان میں پھر انسان وہ خسارے میں ہوگا کہ جو ان تب چار بڑی صلاحیتوں سے محروم ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اگر مجھ پر رحم نہ ہوا اور اگر آپ نے مجھے مغفرت نہ دی تو میں خسارے پانے والے سے ہو جاؤں گا. یہاں سے آپ کو خسارے کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر انہوں نے اس خسارے سے وہ بچے ہیں تو ان کو بچنے کے لیے جو چار ٹولز ملے ہیں قرآن کریم نے والعصر کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اور ان چاروں ٹولز کا تعلق جو ہے وہ ان کا ان چاروں ٹولز کا تعلق جو ہے وہ انسانی ذات سے ہے، انسانی وقار سے ہے، اس کی شخصیت سے ہے. پھر وہ چاہے ایمان ہو، عمل صالح ہو، حق کی بات ہو یا صبر ہو. تو میں نے عرض کیا کہ ایک انسانی سوچ کے مطابق ہمیں ان لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جس کتاب کے ہم ماننے والے ہیں اور جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اور قرآن کو آج کے بعد 50 سال بعد، 100 سال بعد پیدا ہونے والے انسان کی فکر لاحق. قرآن کے ماننے والے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لینے والے کو آنے والے انسان کی فکر ہوتی ہے. اور یقیناً ہماری محبتوں میں ہمیں جو انسان سے بات کی فکر لاحق، ٹھیک ہے ہمیں فکر لاحق ہے، لیکن آنے والا انسان زیادہ اہم ہے. کیونکہ گزری ہوئی کسی چیز کے اندر آپ کوئی تبدیلی کر نہیں سکتے. اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، وہ آنے والے انسان کی زندگی ہے، اس کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. جی آمین. جی زبیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے سورہ عصر کو بہت تفصیل کے ساتھ اس کا مطلب، اس کا مقصد، اس کے معنی ہم سب کو ایکسپلین کیے ہیں. مس شازیہ، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا یہ کوشچن ہے، ابھی آمنو سے بات ہو رہی تھی تو اس سے مراد آپ نے لیا کہ امن میں آ جاتے ہیں، یا انسان جو ایمان قبول کر لیتا ہے وہ خود بھی امن میں آ جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے کسی نقصان ان کو نہیں ہوتا اور وہ بھی امن میں آ جاتے ہیں. تو لیکن ایک سورہ بقرہ کی جو لاسٹ والی ورسز ہیں، آمن الرسول بما انزل، تو یہاں پہ اس کو امن کے طور پہ تو نہیں لے سکتے، اس کا مطلب تو ایمان لانے پہ ہے نا، کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اس کو پلیز دو میننگ ہے اس کے، آئی تھنک امن میں آنا اور ایمان لانا، ان دونوں کو پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی جزاک اللہ شازیہ. کی بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ اچھا کیا آپ نے کہ اس کے اوپر آپ نے خوبصورت انداز میں یہ سوال پوچھا کہ ایمان تو یقین کرنے کو بھی. تو پھر ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ امن بھی ہے اور اس میں مشقت بھی ہے، محنت بھی ہے، تو ہم جو بار بار اس طرف اگر آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جہاں پر امن کا مادہ آئے گا، امن کا مادہ آئے گا، وہاں پر یومنون، آمنون، مومنون، یہ جو بھی الفاظ آئیں گے ان میں آپ کو محنت اور مشقت ملے گی. تو آپ یہ یقین رکھیے کہ محنت اور مشقت کی ہی وہاں پر جاتی ہے جہاں پر آپ کا پختہ یقین.
جہاں پر پختہ یقین نہیں ہوتا، جہاں پر یقین کی انتہا نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ اعتبار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اعتبار بھی وہاں پر ہوتا ہے جہاں اعتبار ہوتا ہے تو وہاں پر مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں میں ہم جب یہ الفاظ استعمال کریں تو آپ اس میں انکلوڈ کر لیجئے ان تمام تر چیزوں کو، کہ انتہائی اعتبار کو بھی ایمان کہا جاتا ہے، اور اس کا بھی حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس پر محنت اور مشقت ماننا، ایمان لانا، ماننا، آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لاؤ اس پر کہ جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایمان تو ہم لاتے ہیں، کیا یہ ایمان صرف محض ایمان ہے؟ نہیں، محض ایمان نہیں، بلکہ یہ تو وہ محنت اور دائمی مشقت ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے اور ہمیں بھی نصیحت کی ہے، کہ جہاں پر بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ دیکھیں گے اس سے آگے کوئی نہ کوئی آرڈرز آپ کو ملتے ہوئے دکھائیں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی مانت کرتی ہوتی ہوئی بات دکھائی دے، کسی چیز کو منع کر رہا ہے یا منوانا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو وہ محنت اور مشقت بھی دکھائی دے۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل آپ نے خوبصورت یہ بات کی، کہ ہم اگر بات کر رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہم اس کو سیکنڈ کیٹیگری میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری میں اگر بات لی جائے تو وہ بالکل اسی میں آئے گی کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ آمنو، ایمان لاؤ، مانو، یقین کرو، اعتبار کرو، ان تمام تر چیزوں کو بالکل یہ الفاظ ایسے ہی آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہم اس کے نتیجے کی طرف لے کر آتے ہیں، تو آپ اس میں اس کو انکلوڈ کر لیجئے، یہ بات بالکل درست ہے آپ کی، اور ہم اس بات سے جی جی۔ ایک اور کوشچن میں پوچھ سکتی ہوں؟ ابھی ٹائم ہے؟ جی 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 بالکل پوچھ لیں۔ آج سورہ عصر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، والعصر، تو قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، تو یہاں پر عصر سے مراد موسٹلی کچھ لوگ اس کا عصر کی نماز کا وقت دیتے ہیں کہ جو بڑا پریشیس ہے، اور قرآن میں وہ بھی سورہ بقرہ میں ہی ذکر ہے اس کا، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ وسط والی جو نماز ہے یہ عصر ہی کی بنتی ہے نا۔ تو دوسرا ایک اور زمانوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، زمانہ جیسے کہ ماضی، حال اور مستقبل، تینوں زمانوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو قرآن پاک میں موسٹلی ماضی کے واقعات بتا کے نصیحت کے لیے لوگوں کو بتائے گئے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ تو ہم لوگ جو پاسٹ میں جو واقعات ہو چکے، جیسے کہ غزوات کا ذکر ہے، جنگوں کا ذکر ہے، اور جتنے بھی معاملات ہو چکے تھے، تو ان سب جو تفسیر میں بتایا جاتا ہے، تو ان واقعات کو ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے، ان کو ایز اٹ از لینا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اس سے صرف آج کے جو ہمارا پریزنٹ ہے اس کے لیے ہم نے اس سے سبق لینا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا، اور اگر آج ہم اپنے پریزنٹ کو سیو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا فیوچر جو ہے وہ سیف ہو جائے گا، جو کہ ہمیشہ کی دائمی زندگی ہے، جہاں پہ جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، وہاں پہ ہمیشہ کے لیے ہوگا سب کچھ۔ تو یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ موسٹلی کچھ لوگ جو واقعات ہیں اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا، تو ان کا تو ذکر احادیث میں ملتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں، صحیح احادیث، تو اس بارے میں بھی پلیز تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا کہ یہ اس طرح اس کو ہم لوگ پھر ان لوگوں کو کس کیٹیگری میں رکھیں کہ جو ڈینائی کر رہے ہیں اس چیز کو، پاسٹ کو، تاریخ کو۔ تو اس کو پلیز بتائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ۔ آپ کے ایک سوال میں اس میں کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو پہلے میں ایک ایک کر کے اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن کریم 3 زمانوں کا مسافر، ٹھیک ہے جی۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل کے یہ واقعات پیش کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ خود ماشاء اللہ جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں ماضی، حال اور مستقبل ہے، انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہے، لیکن عربی زبان میں ماضی اور مضارع 2 ہی لفظ ہیں، وہاں پر کوئی اور تیسرا لفظ استعمال نہیں۔ وہ کہتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع، اور مضارع کے اندر وہ دیکھیں ان کے ہاں وہ جب مضارع کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پریزنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا فیوچر ہے، جو آپ پریزنٹ میں ہے وہی آپ کا فیوچر ہے۔ تو عربی زبان کے اندر یہ اسلوب بھی پایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم تو تینوں زمانوں کا مسافر، کیونکہ وہ جب بات کرتا ہے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ کی حدیث دی گئی ہے، اے نبی آپ وہاں پر نہیں تھے جب اقلام ڈالی جا رہی تھی،
اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے انداز آپ دیکھیں گے جو ماضی کے گزرے ہوئے واقعات کے ساتھ نہیں چلے. موجودہ حالات کے اندر جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ وہ اپنے دوست سے رفیق سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ غم نہ کریں. تو اب یہ حال آ گیا. اب مستقبل کی جب بات آئی تو اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جو ہے وہ اپنے بوجھ سے ہلنے لگے گی. ٹھیک ہے جی، لڑکھڑانے لگے گی، زلزال آ جائے گا، اس میں زلزلہ آ جائے گا. وہ تو یہ مستقبل ہے. اسی طریقے سے بہت سے اسلوب ہیں قرآن کریم کے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ایک اسلوب یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ دو انتہائیں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو صرف ان واقعات کو شان نزول کو لے کر اس سے آگے کی نہیں سوچتے. دوسرے وہ ہیں جو شان نزول ہی کا انکار کرتے ہیں. تو یہ دو انتہائیں ہیں. ہم نے اس کے درمیان یہ عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے اتنا عقل و شعور دے دیا ہے کہ اب جب کبھی ہمارے سامنے تاریخ پیش کی جاتی ہے اور روایات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں تو ہم نے شان نزول سے استفادہ کرتے ہوئے شان حصول تک جانا ہے کہ شان نزول سے ہمیں کیا حاصل ہوا. یہاں سے ہم شان حصول تک آ سکتے ہیں. تو ہم نے یہ حاصل کرنا ہے کہ شان نزول میں جو بات آئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، موجودہ حالات و واقعات کے مطابق یہ آیت کہاں سٹینڈ کرتی ہے، آنے والے وقتوں میں یہ آیت ہمیں کس طرف گائیڈ کرتی ہے. یہ تمام تر چیزیں. تو یہ جو دو انتہائی معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کو ڈینائی کر دینا یا جس میں کسی چیز کو اس قدر مان لینا کہ اس سے آگے ہم نے کچھ سوچنا بھی نہیں ہے. تو پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ افلا تدبرون القرآن. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم شعور نہیں رکھتے. یہ تمام تر الفاظ استعمال کر کے قرآن کریم نے انسان کی عقل کو تفکر اور تدبر کی دعوت دی ہے. تو ہم نے شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے شان حصول کا سفر کرنا ہے اور ہم نے حاصل کرنا ہے فی زمانہ کہ جس میں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھیں والعصر. اب زمانے کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ جو لوگ اپنے زمانے سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنے خزانے سے غافل ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے کیا دے رکھا ہے، میں کس مقام پر ہوں، میں کس چیز پر ہوں. تو جو اپنے زمانے سے اندھے ہو جاتے ہیں، جو قومیں اپنے زمانے سے اندھی ہوتی ہیں وہ اپنے خزانوں سے اندھی ہوتی ہیں. تو ہمیں فی زمانہ قرآن کریم کو امام بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو، ان تمام تر خوبصورت روایات کو جو قرآن کی تائید کرتی ہیں اور قرآن کی آیات کی تائید میں آتی ہیں وہ ہم نے پیش کرنی ہے. جن پر اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ اختلاف کا کام بھی جو ہے وہ ان متخصص لوگ جو اسپیشل لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کا، حدیث کا، جن کے پاس تاریخ کا، عربک لسان کا، لغت کا علم موجود ہے، یہ حق ان کا ہے کہ ہم یہ معاملات ان لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان پر ہم یہ فیصلہ چھوڑیں، وہ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور بہت سی چیزیں میں نے عرض کی کہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا وَلِكُلِّ نَبَأٍ کیا آیت ہے جی، وَلِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍ لَهَا، غالباً یہ آیت ہے کہ ہر جو خبر جو ہے، ہر جو نیوز جو ہے وہ اس کا ایک مخصوص وقت ہے، ایک ٹائم ہے. تو اگر ہمیں کوئی وقتی طور پر شان نزول کی بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی حدیث سمجھ نہیں آئی، کوئی روایت سمجھ نہیں آئی، کوئی آیت سمجھ نہیں آئی، تو آپ اسے تھوڑا مؤخر کر دیجیے. اتنا تو اپنے اندر گنجائش رکھیے. مطلب آپ کا مطلب میں آپ سے نہیں کہہ رہا، مطلب ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا وسیع کرنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو مؤخر کر سکیں اور اللہ سے دعا کریں بہترین وقت کی، بہترین حالات کی، کہ وہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے. دوسرا جو تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً جو ہے وہ درمیانی نماز کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، ہمارے لیے ساری نمازیں اہم ہیں. ہم نے عرض کیا کہ ساری نمازیں ہمارے لیے اہم ہیں. اور اگر عصر کی نماز کی بات کی جاتی ہے تو وہ اصل میں اس کو نتائج سے قریب، مطلب اب دن کا پورا دن گزر چکا ہے
اب جس طرح وہ عام طور پر وہ برف والے کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے برف پگھل رہی ہوتی ہے اور اس کی جو کیپٹل منی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور برف بکی نہیں، وہ بڑا مشہور روایت ہے، مطلب بات ہے جو لوگ کرتے ہیں. تو عصر کے وقت کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہاں پر نتائج قریب ہوتے ہیں، شام ہونے جا رہی ہے، پورا دن اپنا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لانے والا ہے. تو یہ ایک بڑی فکر کی حالت ہوتی ہے، اسے اثر کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ذرا تھوڑا سا ایک درجہ اور اوپر جائیں تو آپ دیکھیے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ صلات میں تا المربوطہ اور تا المبسوطہ، تا المفتوحہ جسے کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اس ایک آیت کے اندر یہ دونوں آ گئے ہیں. تو آپ نے یہ اندازہ لگا لینا ہے کہ وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان صلات کی حفاظت کرو تا المفتوحہ میں، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ میں. تو وہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تال مربوط جہاں پر ہم نے کہا کہ تال مربوط کی بات آتی ہے، یہ وہ عملی شکل ہے ہماری اس صلاۃ کی جو ہم 5 ٹائم جاتے ہیں مساجد میں. اور قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ وہ صلاۃ، وہ نظام کی بات، وہ سسٹم کی بات جہاں پر وہ تے کو کھول دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی اس صلاۃ کی حفاظت کریں، اپنی صلاۃ کی حفاظت کریں جس میں تال مفتوحہ ہے. اور اس کی حفاظت آپ تال مربوطہ کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس انفرادی عمل سے کہ جو آپ اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے پورے معاشرے کے اندر سامنے آ جاتے ہیں. تو اس ایک آیت کے اندر یہ دونوں الفاظ آئے ہیں صلاۃ کے، جس میں تال مفتوحہ بھی ہے اور تا المربوطہ بھی ہے. تو تا المربوطہ کو کہا گیا ہے کہ یہ وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، یہ عملی صلاۃ ہے جو ہم 5 وقت قائم کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے ہم اس تا المفتوحہ کے جس میں نظام کی بات آئی ہے، قانون کی بات آئی ہے، بگر ویژن کی بات آئی ہے، تو ہم اس کی حفاظت اس صلاۃ کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ کہ جو پوری امت کے درمیان متوسط حالت کے اندر موجود ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ پوری مسلم امہ کے اندر یہ نماز جو ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، یہی وہ ان کی یکجہتی اور ان کے اکٹھے ہونے کا اور ان کے اکٹھے بیٹھنے کا، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونے کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک انداز ہے جی. اور جزاک اللہ خیر، آپ کے سے سوال کافی سارے تھے تو جو ایک ہی میں آ گئے تھے تو یہ بات کافی ہے. یہ بات جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ زبیر صاحب. جی ہمایوں صاحب اپنی بات کر لیں. اچھا زبیر صاحب، والعصر اس کا کچھ لوگ معنی لیتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، کچھ اس کا معنی لیتے ہیں کہ زمانے کی قسم. تو میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کیوں کہتے ہیں؟ قسم تو وہ لوگ کہتے ہیں یا وہی پکائی جاتی ہے جس کے بات پر کوئی یقین نہ کرے. تو یہاں پہ اگر یہ مانا لی جائے کہ زمانے کی قسم یا والضحیٰ واللیل اذا سجا، یا اس طرح اور بھی ہے جہاں پہ یہ قسم کے اس تناظر میں اس کا معنی کیا جاتا ہے. سر تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ تو مطلب ہے سچ کوئی وہ ہے ہی نہیں، مطلب ہے کہ جو مطلب جس کی بات پہ یقین نہ ہو وہ قسم کھاتا ہے. تو تھوڑا سا یہ اگر سر ایکسپلین کریں. جی ہمایوں بھائی، میں نے عرض کیا تھا کہ قسم کا لفظ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ول کا جب لفظ آتا ہے نا، واؤ کا حرف جب آتا ہے کسی بھی جملے میں، خاص طور پہ آغاز کے اندر، خاص طور پہ ایسے الفاظ کے والضحیٰ والعصر، تو آپ ان چیزوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واؤ، جیسے کہ ہم کہتے ہیں، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ واللہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ درست ہے، واللہ یہ معاملہ ہے یہ اس طرح ہوا ہے. تو واللہ میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم دلیل کے طور پر اس اتھارٹی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جسے وہ دونوں مانتے ہیں. تو وہ اتھارٹی بیسیکلی اس کو اتھارٹی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جب والعصر کہا جاتا ہے تو یہ ایک اتھارٹی کے طور پر کہ یہ دیکھیے آپ زمانہ کس مقام پر. پہلے بھی پتہ نہیں، آپ ذرا یہ پروگرام ضرور شروع سے دیکھیے گا ہمارے بھائی، شاید آپ جو ہے درمیان میں یا آخر میں شامل ہوئے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ ٹائم کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ عصر کس مقام پر ہے، ایام کسے کہتے ہیں، وقت کیا چیز ہوتی ہے، اسی طریقے سے دہر کسے کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں. تو ہم بیسیکلی وہ جو قرآن کریم اتھارٹی پیش کرتا ہے نا جی، والضحیٰ واللیل اذا سجا،
मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। अब इसी तरीके से वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, तो वाव जो है वो जब हम वल्लाह कहते हैं तो वो अथॉरिटी पेश करते हैं, जिससे वो दोनों मुखातिब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस अथॉरिटी को मानते हैं, तो वो उस अथॉरिटी को पेश करते हैं कि हाँ जी ये देखिए। तो इसी तरीके से वत्तीन की वत्तीन वज़ैतून, अब ये देखिए, तो वो अथॉरिटीज़ उनको इसके ऊपर खैर इंशाल्लाह फिर कभी हमारी तवील, क्योंकि ये सूरत बड़ी अहम है, इंशाल्लाह आगे चल के जब ये आएगी तो फिर इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। तो कसम जो है वो आ, मैंने अर्ज़ किया कि वो कसम हो या वल असर का ये अंदाज हो या वद्दुहा का ये अंदाज हो, इसमें बेसिकली होता ये है कि उस अथॉरिटी की जो तस्दीक है उसको सामने रखते हुए वो दोनों लोग जो हैं उस अथॉरिटी को सामने रखते हैं, वो बात उस बात की तस्दीक के लिए, और वो कहते हैं कि ये देखिए जी वल असर वद्दुहा, और ये अंदाज है इस तरह। तो ये एक तरीकाकार है कुरान करीम के अंदर, और अरबी ज़ुबान में मैंने अर्ज़ किया, उर्दू में भी हम लोग ये भी कहते हैं तो वल्लाह, ये बात तो वाव उसमें भी आप देख लीजिए, अल्लाह के सामने पहले हम वाव लगाते हैं, तो वल्लाह तो हम अथॉरिटी के तौर पर उसमें पेश करते हैं। बात बिल्कुल ठीक जी। जी, और कोई अपनी बात कहना चाहे या कोई सवाल पूछना चाहें तो माइक अनम्यूट कर लीजिए कोई। जी मिस नाइला, आप अपनी बात कर लें, फिर हम प्रोग्राम को एंड कर लेंगे आज के लिए। जी जी, मैं बस कुछ एडिशन करना चाह रही थी। एक तो इस कॉल की जो बात हो रही थी कि ये कॉल जो किया जाता है उस कॉल को ज़रा मैं सबके सामने रखना चाह रही थी कि ये कॉल है, ये इमाम राजी हैं, इन्होंने किसी का कॉल, किसी बुजुर्ग का कॉल वो किया है ना, कोट किया है अपने किताब में बलसल के हवाले से। तो ये बड़ा दिलचस्प है और इस चीज़ को समझने में बड़ा मावन है कि वो जो आवाज लगा रहा था बर्फपोश, वो ये कह रहा था कि रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है, रहम करो उस शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। तो जब उन्होंने ये, उस बुजुर्ग ने ये कॉल सुना तो उन्होंने एक दम से ये कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खसर, यानी उनको इस आयत की वजाहत उसमें मिल गई ना कि एक बर्फरोश के इस कॉल से। तो ये वो कॉल था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। दूसरी चीज, इस आयत को, इस सूरत को, ज़ाहिर है ये बहुत ही खास सूरत है। इसको जब भी मैंने पढ़ा और जब वल अस्र को समझा वक्त के हवाले से, तो अभी सर भी बता रहे थे कि कुरान भी 3 ज़मानों का मुसाफिर है, और मैं ये समझी इससे कि हर इंसानी ज़िंदगी जो है वो 3 ज़मानों की मुसाफिर होती है। इंसान की अपनी ज़ात में भी माजी, हाल और मुस्तकबिल चलता है, और जो इंसान अमाल करता है उसके लिए जब भी वो गौर व फिक्र करता है तो वो माजी, हाल और मुस्तकबिल उसके सामने होता है। कोई भी फैसला करे, कोई भी स्टेप उठाने लगता है, कोई भी अमल करने लगता है, वो बड़ा हो या छोटा, उसके सामने भी माजी, हाल और मुस्तकबिल होते हैं। वो कुछ न कुछ गौर व तदब्बर करता है इस बात पर। तो वक्त इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम बहुत खुले हाथों ज़ाया कर देते हैं। इसी के लिए ना मौलाना मौदूदी साहब हैं, उन्होंने अपनी तफसीर में जब कसम की बात होती है ना कि अल्लाह ताला कसम क्यों खाते हैं किसी चीज़ की, तो वो भी एक दिलचस्प है, मैं सोची कि आपके साथ शेयर कर लूँ कि वो लिखते हैं कि अल्लाह ताला जब कसम किसी चीज़ की खाते हैं तो मखलूक़ात में से, अपनी मखलूक़ात में से किसी चीज़ की कसम खाते हैं, तो मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला उसकी अज़मत या कमालात और अजायबात बयान कर रहे होते हैं, बल्कि वो इस बात पर दलील होती है कि ये जो जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है ये कितनी इम्पोर्टेंट है इंसानी ज़िंदगी में। तो हमारी अमाल, यानी अमल करने के लिए हमारे सामने उसको एक दलील के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये मुझे इस तरह से बात समझ में आई। ये तो बहुत ही खूबसूरत सूरत भी है और मेरे दिल के भी बहुत करीब है। और अभी मैंने क्योंकि बीच में से सुना, मेरी डिवाइस बंद थी दरअसल, तो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर तक मैंने सुन, आगे मैंने सुना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया मिस नाइला। जी, बहुत शुक्रिया सब मेंबर्स का ज्वाइन करने का। जुबैर साहब, आज का फिर हम सेशन एंड कर लेते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने सूरह जज़ाकल्लाह असर जी, के जी बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया आपका भी, और मैम नाइला मज़ीद बात को खूबसूरत करने का आपका भी शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, आपने बात को ज़्यादा आसान कर दिया, और अल्लाह आपको सेहत इस्लाम की अता फरमाए।
اور اللہ کریم میں مامنا آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے، جتنے ہمارے باپ ہیں سب کو اللہ کریم اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین جی بات۔ آمین، بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب اور سب ممبرس کا بھی جوائن کرنے کا جی۔ اللہ حافظ۔